باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو ہم کولو کی عوام کا، بلوچ آبادی، زرکون برادری، مری برادری، آپ لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں پورا پاکستان گھوما ہوں، لیکن جو عزت، جو محبت، جو مہمان نوازی آپ لوگوں میں وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی ہے۔ آپ لوگوں کو ہم سلام کرتے ہیں۔ ہم یہاں کولو کی عوام کے پاس قیدی نمبر 804 عمران خان کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت پورے ملک میں جنرل الیکشن کا اعلان ہوا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں ہر شہر جا کے تمام امیدوار اپنا منشور، اپنا نعرہ اور اس ملک کے، اس قوم کے مستقبل کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے، ہمیں کامیاب کریں۔ دیکھیں کولو والوں، ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھائیں، یہ 75 سال جو ہمارے ملک پہ تسلط چل رہا ہے، جو ہمارے صوبے پہ تسلط چل رہا ہے، جو ہمارے حلقوں پہ تسلط چل رہا ہے، مرکز سے لے کے کولو تک، کولو سے لے کے بلوچستان کے تمام ضلعوں تک ہمارے اوپر چم کرانے حکمرانی کرتے ہیں۔ جب الیکشن ہو جاتا ہے، جب ووٹ حاصل کر لیتے ہیں، جب اقتدار تک پہنچ جاتے ہیں، جب ایئر کنڈیشن روم حاصل کر لیتے ہیں، جب سرکاری پروٹوکول حاصل کر لیتے ہیں، پھر چاہے وہ بلوچ قوم پرست ہو یا پشتون قوم پرست ہو، وہ قوم بھول جاتے ہیں، وہ قوم کے حقوق بھول جاتے ہیں، قوم کے سائل وسائل بھول جاتے ہیں۔ اگر یہ واقعی قوم کے ساتھ مخلص ہوتے تو مارنگ بلوچ ہماری بہن اسلام آباد میں احتجاج نہیں کرتی۔ اگر یہ واقعی میں قوم کے ساتھ مخلص ہوتے تو ہمارے نوجوان لاپتہ نہیں ہوتے۔ اگر یہ واقعی میں قوم کے ساتھ مخلص ہوتے تو ہمیں مسخ شدہ لاشیں نہیں ملتی۔ یہ ہمیں صرف اور صرف جذباتی نعروں میں ورغلا کے، ہمیں قوم پرستی کی بنیاد میں آپس میں لڑا کے اپنے مزے کر رہے ہیں، اپنا اقتدار کر رہے ہیں۔ ان کے بچے ایجیسن میں پڑھتے ہیں، ان کے بچے لندن میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے پاس اپنے گھر کے سامنے اسکول نہیں ہے، ہمارے بچوں کے پاس اپنے علاقوں میں اسکول نہیں ہے۔ جہاں اسکول ہے استاد نہیں ہے، جہاں استاد ہے کرسی نہیں ہے، جہاں کرسی ہے بچوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ پورا نظام بگڑا ہوا ہے۔ اس طرح آپ ہیلتھ کی طرف چلے جائیں، آپ اپنے کولو ہاسپٹل کی حالت دیکھ لیں، بلڈنگ بنی ہوئی ہے، دوائی نہیں ہے۔ سالانہ اور ماہانہ ہیلتھ سے لے کے جتنے محکمے، ان تمام محکموں کے اپنے فنڈ ہوتے ہیں، لیکن یہ چوری ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چوری کیوں ہوتے ہیں؟ یہ میری اور آپ کی خاموشی کی وجہ سے چوری ہوتے ہیں۔ کیسے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں لوٹا جا رہا ہے؟ ہمیں پتہ ہے ہمارے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، ہمارے حقوق لوٹے جا رہے ہیں اور چند کرانے لوٹ رہے ہیں۔ عمران خان نے 1996 کو جب پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، وہ اس مقصد پہ رکھی کہ ہم نے اس تسلط کو توڑنا ہے، ہم نے اس موروثی سیاست کو توڑنا ہے، ہم نے اس جابرانہ ظالمانہ نظام کو توڑنا ہے۔ ہم مقتدر حلقوں اور طاقتور حلقوں کے جو بند کمرے کے فیصلے ہیں، ہم نے ان فیصلوں کو توڑنا ہے۔ یہ ملک 26 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس کا فیصلہ ایک کمرے میں بیٹھ کے پنڈی میں کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں کی عوام جو چاہے گی، یہاں کے جمہوری لوگ جو چاہیں گے، یہاں کے سیاستدان جو چاہیں گے، یہ ان کا رائٹ ہے۔ ملک جو ہے وہ دستور پہ چلتا ہے، ملک کسی کی غنڈہ گردی پہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن آج اگر ہم اس نیچ پہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، ہمارے الیکٹیبلز کی کمزوری ہے، ہمارے سیاسی جماعتوں کی کمزوری ہے۔ یہ جب ووٹ سے پہلے دعویٰ کرتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے عزیز ہیں، ہم آپ کے اقارب ہیں، چھوٹے چھوٹے بنیاد پہ آپ کو استعمال کر کے کہتے ہیں کہ ووٹ دیں۔ اچھا، ووٹ لینے کے بعد جب یہ لوگ اسمبلی چلے جاتے ہیں، یہ درمیان میں جو 5 سال مزید ہوتے ہیں، یہ کیوں نہیں آتے ان حلقوں میں؟ یہ کیوں نہیں آتے ان علاقوں میں؟ انہیں صرف اور صرف ووٹ کے دن ہماری ضرورت ہے، باقی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں امن و امان ہو، یہاں بدامنی کا خاتمہ ہو، یہاں اغوا برائے تاوان کا خاتمہ ہو، یہاں بتاخوری کا خاتمہ ہو، یہاں بے روزگاری کا خاتمہ ہو، یہاں قانون کی حکمرانی ہو، یہاں انصاف ہو، یہاں انسانیت ہو، یہاں خودداری ہو، یہاں آزاد خارجہ پالیسی ہو، تو آپ کے پاس صرف ایک جماعت ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ قیدی نمبر 804 ہے۔ یہ ہمارے صوبے پر، ہمارے ملک میں چاہے بلوچ بیلٹ ہو چاہے پشتون بیلٹ ہو، ان کے اوپر جو پلانٹڈ ایک جنگ، عالمی جنگ مسلط کی گئی تھی۔ عمران خان نے جب وہ اقتدار میں آیا، اس نے آزاد خارجہ پالیسی بنائی، اس نے امریکہ کو کہا کہ ہم نے آپ کے لیے اپنے سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دینا ہے، نہ ہم آپ کو ڈرون حملوں کی اجازت دیں گے، نہ ہم آپ کو اڈے دیں گے۔ ایبسولوٹلی نوٹ کہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ واشنگٹن سے لے کے یہاں پاکستان میں جو ان کے پٹھو ہے، جو غدار ہے، وہ سب اسمبلی میں بھی مل گئے اور اسمبلی سے باہر بھی مل گئے۔ آج پھر وہی لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک کے ہمدرد ہیں، اس عوام کے ہمدرد ہیں۔ بھائی آپ ہمدرد ہوتے تو اچھا بھلا ملک چل رہا تھا، اچھی بھلی اسٹیبلٹی آ رہی تھی، امن و امان بحال ہو رہا تھا، آپ کے ملک کا روزگار کا پہیہ چلنے لگ گیا تھا، آپ کے ملک میں نوکریاں آنی شروع ہو چکی تھی۔ یہاں کولو میں کتنی نوکریاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہوئی؟ بہت زیادہ نوکریاں ہوئی۔ اس طرح آپ کا ملک آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے جا رہا تھا۔ ایک دن میں تو ملک نے ٹھیک نہیں ہونا ہے، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ مل کے چند دن کے وزارت کے لیے، ایک کرسی کے لیے، چند ڈالر کے لیے اس قوم کو بھی فروخت کیا، اس ملک کے اسمبلی کو بھی فروخت کیا، اس ملک کے دستور کو بھی فروخت کیا۔ اور جو یہ کہتے ہیں نا، میں کھل کے آج بات کروں گا، جب میں کولو آ رہا تھا اس سے بہت پہلے، ایک ہفتے پہلے مجھے یہاں کی انتظامیہ کی جانب سے لیٹر بھیجا گیا کہ آپ کے اوپر خود کش حملہ ہوگا۔ میں مسلمان ہوں، میرا یقین، میرا ایمان میرے اللہ کے اوپر ہے، میری زندگی، میرے موت میرے اللہ کے ہاتھ میں، میرا رزق، میرا سب کچھ، تین چیزیں اللہ نے بتائی ہے، وہ اللہ کے اوپر، اللہ کے ہاتھ میں، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نہ میں کسی سے ڈرنے والا ہوں، نہ مجھے خوف ہے۔ اور ایک بات میں بتاؤں آپ کو، میں کوئی سردار وردار نہیں ہوں، میں عام انسان ہوں، میں ایک سپاہی ہوں عمران خان کا۔ میں یہاں جو عام عوام ہے، جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بلا رنگ نسل تعصب کے، ہم ہر اس انسان کے حقوق کے لیے بات کریں گے جو مظلوم ہو، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو۔ یہ ملک بنایا گیا تھا کلمے کی بنیاد پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا لا الہ الا اللہ یہ کہتی ہے کہ ڈیرہ بکھی اور سوئی سے گیس نکلے، یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور استعمال ہو اور کولو اور ڈیرہ بکھی کی مائیں بہنیں محروم ہو؟ کیا لا الہ الا اللہ یہ کہتا ہے کہ یہاں سے نکلنے والی معدنیات ہزاروں کلومیٹر دور استعمال ہو؟ ہم اس چیز پہ اعتراض نہیں کرتے، استعمال کریں، آپ بھی کریں، لیکن آپ کے ملک کے دستور کے مطابق، آئین کے مطابق، جہاں سے جو بھی معدنیات نکلتی ہے، وہ معدنیات اس علاقے کا پہلا حق ہوتا ہے، اس پہ، اس ضلع کا پہلا حق ہوتا ہے اس پہ، پھر اس کے آس پاس علاقے، پھر اس صوبے کے بعد دیگر صوبوں کو بھی ملنا چاہیے، مرکز کو بھی ملنا چاہیے۔ لیکن اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ ہمارے گھر سے گیس نکل رہی ہے، ہم محروم ہیں، ہمارے علاقوں سے معدنیات نکل رہی ہے، ہم محروم ہیں۔ معدنیات کے مد میں جو اربوں روپے کا جو ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے بلوچستان میں، اسے تو آپ نے آئین اور قانون کے مطابق ہمارے انفراسٹرکچر کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ لیکن آپ آئیں، بلوچستان کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں، آپ سڑکوں کی حالت دیکھ لیں، یہاں جتنے ادارے ہیں ان کے بلڈنگ دیکھ لیں، تباہ و برباد ہے۔ یار ایسا ظلم کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ غدار ہیں، ہم اس چیز کی وجہ سے غدار ہیں کہ ہم اپنی حق کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کے ملک کے آرٹیکل 19 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ تحریر اور تقریر کر سکتے ہیں، آپ کسی سے سوال کر سکتے ہیں، آپ کے ملک کے آئین کے مطابق رائٹ ٹو انفارمیشن، وہ آپ حق ہمیں استعمال کرنے نہیں دیتے، آرٹیکل 19 ہمیں استعمال کرنے نہیں دیتے۔ بھائی ہم جمہوری کارکن ہیں، ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم عوام کو صرف ایک بات کہتے ہیں کہ آپ مسلح جنگ میں نہ جائیں۔ مسلح جنگ ہمیں مزید تباہ کرے گی، مسلح جنگ ہمیں مزید بے روزگار کرے گی، یہ چاہتے بھی یہ۔ آپ تعلیم کے میدان میں آئیں، آپ سیاست کے میدان میں آئیں۔ آپ یہ معاشرے میں ایک مثال ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے خراب نہیں ہوتا ہے، وہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ آپ آئیں سیاسی میدان میں، آپ تعلیمی میدان میں آئیں۔
علم حاصل کریں. علم کے ہتھیار سے آپ دنیا کے بڑے سے بڑے طاقت کو شکست دے سکتے ہیں، لیکن اس طرح مسلح جنگوں سے یہ ہمیں تو تباہ و برباد کر سکتے ہیں جس طرح کیا ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم تباہ و برباد نہیں ہے، یہ ان کی بھول ہے. ہم ایز اے قوم، ہم ایز اے بلوچستان تباہ و برباد ہے. نہ ہمارے پاس سڑکیں ہیں، نہ ہمارے پاس بنیادی حقوق ہے، نہ ہمارے پاس پینے کے لیے صاف پانی ہے، نہ ہمارے پاس روزگار ہے. ہر حوالے سے ہم تباہ و برباد ہے. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. میں نے کچھ جذباتی باتیں کی ہے. میں آپ لوگوں کے پاس یہاں عمران خان کا پیغام لے کے آیا ہوں. میں یہ نوجوان آپ کو بتا رہا ہوں پڑھا لکھا ہے. اس میں کمزوریاں بھی ہو سکتی ہے، ایک بھی ہو سکتے ہیں، مجھ میں بھی ہو سکتے ہیں. ہم انسان ہیں، پورا ایک اللہ پاک ہے، کمی کوتاہی ہمارے اندر ہوگی. میں صرف اس بھائی کی ایک مثال آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. یہاں ایک عورت تھی، ہماری ماں کی جگہ پہ تھی، ہماری بہنیں تھی. اس کے بچوں کو جس بے دردی کے ساتھ، جس ظلم کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، آپ سب کو پتہ ہے. ہم اتنے بزدل بن چکے ہیں، ہمارے معاشرے سے انسانیت اتنی ختم ہو چکی ہے کہ وہ شخص جو تھا جس پہ یہ الزام لگایا گیا تھا، سردار عبد الرحمان کیکران، اس کے خلاف کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. ہم اس کے ذاتی خلاف نہیں ہیں. اس نے کچھ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وہ ملامت تھا یا نہیں تھا، یہ فیصلہ عدالت نے کرنا تھا. لیکن اتنی جرأت